دنیا میں دنیا کی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اللہ کرے غامدی صاحب اس وقت تک زندہ رہیں تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. بخاری اور مسلم کی حدیث کا غامدی صاحب نے انکار کر دیا نا. اتنی واضح حدیث ہے کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَم، ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. تو جناب غامدی صاحب اگر یہ مطلب حدیث، یہی حدیث تو ہے بخاری مسلم کی اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اگر نبی پر کسی نے یہ ان حدیثوں میں جھوٹ باندھا ہے معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ امت بہت بڑی کذاب تھی، کیونکہ اس حدیث کو ایک راوی نے بیان نہیں کیا، متعدد راوی ہیں، وہ سارے جھوٹے تھے معاذ اللہ. پھر تو امت پہ اعتماد ختم. پھر تو کیا بھروسہ یہ کتاب جو ہمیں قرآن ملی ہے امت نے اس میں تحریف نہ کر دی ہو. آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کا جواب یہ کہ یہ بھی تو اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے جو ہمیں اس امت نے دیا ہے. عقلی طور پر امکان ہے خود ہی لکھ کے ہمیں دے دیا ہو، لیکن ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تواتر کے ساتھ جب کوئی چیز چلی آ رہی ہوتی ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے نا قرب قیامت میں، اچھا جب نازل ہوں گے تو اس وقت ہی نازل ہوں گے. کائنڈلی ابھی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں. لوگ کیا امام مہدی کے انتظار میں آذربائیجان ہو کے آیا ہوں نا، وہاں ایک انقلاب آیا تھا رشیا سوویت یونین کے انقلاب سے پہلے. کوئی لیڈر گزرا ہے جس نے بہت لوگوں کو قتل کیا، اور آذربائیجان میں جو اسلامی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا تھا اس نے. یعنی اہل سنت کی حکومت تھی، سنیوں کی. تو ختم کیا کس دلیل پہ؟ کہ میں امام مہدی ہوں. حدیثوں میں جس مہدی کا تذکرہ ہے وہ میں ہوں، اور ایسی کی تیسی کر دی پوری اسٹیٹ کی، ریاست کی. اس کے بعد سوویت انقلاب آیا تو انہوں نے ان کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. تو آج کل ایسی کی تیسی ہی چل رہی ہے مارکیٹ میں. کوئی امام مہدی کے نام پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے امام مہدی چونکہ ابھی خراسان سے نکلنے والے ہیں تو میں ذرا خراسان کی طرف ہو کے جا رہا ہوں. کوئی کہتا ہے دجال کا ابھی ظہور ہونے والا ہے تو میں اس طرف جا رہا ہوں. بھائی جو خوب اچھی طرح سمجھو، بار بار یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں. دیکھو ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کی جو پیش گوئیاں ہیں، کل کسی نے مجھے بھیجا کہ ڈاکٹر اسرار نے تو پہلے کہا تھا افغانستان پاکستان پہ حملہ کرے گا، مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی. میں نے کہا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار نے حامد کرزئی کے بارے میں کہا تھا. آگے پورے کلپ میں حامد کرزئی کا نام بھی ہے، وہ کسی نے کٹ کر کے آدھا چلا دیا. میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر اسرار بھی نہ عالم الغیب تھے. انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ نے بھی کہا تھا. میں نے کہا نہ شاہ ولی اللہ عالم الغیب تھے. یہ پیش گوئیاں ایک اندازہ ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. ان پر ایسے ایمان مت لے کے آؤ جیسے ہم قرآن و سنت پہ ایمان لاتے ہیں. میں بھی ایک اندازے سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. تو بعض باتیں ڈاکٹر اسرار نے کی تھی وہ نہیں ہوئی پوری، وہ انہوں نے کی تھی لیکن نہیں ہوئی پوری. بعض کی ہیں جو ہو گئی پوری. تو انسان کو انسان رہنے دو، اس کو پیغمبر بنا کے بزرگ، ایسا بزرگ بنا کے کہ وہ پیش گوئیاں کر رہے ہوتی چلی آ رہی ہیں. یہ مت کرو یہ کام. لوگ کہتے ہیں وہ تو حدیثوں سے پیش گوئیاں کر رہے ہیں. حدیث سے پیش گوئی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں کسی چیز کا ٹائم مینشن نہیں کیا گیا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پہلے لکھ چکے ہیں علماء اور محدثین. چونکہ تاریخ میں دیکھا ہے علماء محدثین نے کہ حدیثوں سے لوگ تانے بانے ملا کے ایک پریڈکشن کرتے ہیں، ایک پیش گوئی کرتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کا وہ ٹائم مینشن نہیں ہوتا. اور پھر یا تو اس کے نام پہ کوئی فساد پھیلا دیتے ہیں، یا پھر سادہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں تو ان کا حدیثوں سے ایمان اڑ جاتا ہے. تو اس لیے جس یہ جو بھی اس طرح کے اسکالرز گزرے ہیں، یہ ہیں اسکالرز ہی. ان کی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لینا. اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر اسرار نے پیشگوئی کی تھی کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا، جو پورا مکہ مدینہ اور یہ سب چیزیں یہ سب اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے. ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے اچھی نیت سے ہی کہا، لیکن یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے مان لیا نا کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا تو یہ امید کی بات ہے یا مایوسی کی بات ہے؟ مایوس. اس کا مطلب پھر وہ چھوڑ دیں جو وہاں مزاحمت کر رہے ہیں، وہ چھوڑ دیں مزاحمت. جب بنے گا تو کیا ضرورت ہے کرنے کی پھر؟
تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی نیت اپنی جگہ, لیکن انشاءاللہ نہیں بنے گا, کسی کا باپ بھی نہیں بننے دے گا ان کو. یہ سٹائل ہونا چاہیے. کیسے بنے گا بھائی؟ آپ کے مکان پہ کسی نے دھمکی دی کہ میں قبضہ کروں گا, تو پہلا ریپلائی آپ کا کیا ہوگا؟ تیرے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا. لڑنا تو بعد میں جا کے, کیس ویس تو بعد میں نمٹیں گے بیٹھ کے. اور اگر وہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں قبضہ کروں گا, اس کا مطلب اس نے تو آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. تو کتنا ہی نیک اسکالر ہو, اچھا ہو, غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. میرا مقصد ان کی ذات کو ہدف بنانا نہیں ہے. میرا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ حدیثوں میں کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا ٹائم کو. اس لیے علماء پہلے یہ جب حدیثوں کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ حدیثوں میں دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں. ایک تو وہ حدیثیں یہ کرو یہ مت کرو, جن میں آرڈر ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, ان حدیثوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. دوسری وہ حدیثیں جن کا تعلق ہے پیش گوئیوں سے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے بتایا ایسا ہوگا لیکن ٹائم نہیں بتایا, تو بس اتنا ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہوگا. کب ہوگا یہ نہیں بتایا, لہذا ان حدیثوں کا عمل سے تعلق نہیں ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر ہم پلاننگ کرنا شروع کر دیں. نا 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 نا, یہ غلطی نہیں کرنا. پلاننگ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے نہیں کی جائے گی, پلاننگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کی جائے گی. پلاننگ جو کی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی, آج کی زمینی حقیقت کیا کہہ رہی ہے, اسباب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنے سے کیا رزلٹ نکلتا ہے اسباب کی دنیا میں, اسباب کی دنیا میں کیا کیا جائے تو کیا رزلٹ نکلے گا. تو ان اسباب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. کیوں؟ نبی کی یہ سنت ہے کہ ہمیشہ فیصلہ کس کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا؟ بولو نا, اسباب کو. تو اسلام اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے, اسباب سے دور نہیں کرتا آپ کو. جب تک مسلمانوں نے اسباب اختیار کیے, دنیا پہ حکومتیں کی ہیں. سلطان محمد فاتح نے ترکی میں, استنبول میں, قسطنطینیہ میں جو قلعہ فتح کرنا تھا, اس کے لیے وہ اپنی صف میں بزرگوں کو بھی لے کر گیا جو دعائیں مانگیں گے. لیکن اس کے لیے بزرگوں کو تو لایا ہے دعائیں مانگنے کے لیے, لیکن اس نے پہلے اپنے انجینئرز کو کہا کہ اتنی بڑی توپ بناؤ جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس اتنی بڑی توپ نہ ہو, جس کو لوگ کے بولیں یہ توپ ہے. کہتے ہیں نا کیا توپ چیز ہے, کیونکہ اتنی چوڑی دیوار ہے قسطنطینیہ کے قلعے کی کہ اس دیوار کو چھوٹی موٹی توپوں سے توڑنا ممکن نہیں ہے. وہ کہہ سکتا تھا ہمارے پاس اتنے بڑے بزرگ ہیں, نیک لوگ ہیں, اتنا بڑا لشکر ہے, اور نبی نے خوشخبری بھی دی قسطنطینیہ فتح ہوگا. آپ نے فرمایا سب سے بہترین لشکر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ تو بتا دیا آپ نے, لیکن کیا مطلب, بس ہم چلے جائیں فتح کرنے؟ کیوں نبی نے کہا ہوگا فتح. بھائی نبی نے ڈیٹ نہیں بتائی ہے کہ محمد فاتح کے ہاتھ پہ ہوگا یا اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پہ ہوگا. اس کے ہاتھ پہ ہوگا جو اسباب اختیار کرے گا. 700 سال کے بعد جا کے یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے نبی کی. 700 سال پہلے بھی حملے ہوئے ہیں, ناکام. کیوں؟ دشمن زیادہ طاقتور تھا, اور جو اٹیک کرنے والے وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور, حالانکہ نیک تھے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, انہوں بھی حملے کیے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے وہاں قسطنطینیہ میں دیکھ کے آیا ہوں. لیکن کیا بھائی, دنیا دارالاسباب ہے. صحابہ نے کوششیں کی اپنے لحاظ سے, جو وسائل اختیار کر سکتے تھے کیے, نہیں ہوا فتح. سلطان محمد فاتح نے کہا کیوں نہیں ہو رہا, اس قلعے کی ایسی کی, اتنی چوڑی دیواریں ہیں نا اس قلعے کی, اس دیوار کی جو استنبول کے گرد انہوں نے کھینچی تھی رومیوں نے, یا تو یہ عیسائیوں نے تھی یا عیسائیوں سے پہلے حکومت تھی فارس کی, ایرانیوں کی, جو مجوسی تھے, آگ پرست تھے. اب اس میں دونوں قول ملتے ہیں ہمیں, مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ یا تو یہ مجوسیوں نے بنائی تھی پہلے آگ پرست. دو ہی بڑی سپر پاور گزری ہے نا بھائی, ایک ایرانیوں کی گزری ہے اور ایک مسیحی. اس سے پہلے تو یہودیوں کی تھی. دیکھو پہلے یہودیوں نے دنیا میں حکومت کی ہے, سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور میں. ہر جگہ کس کی تہذیب نظر آتی تھی؟ یہودیوں کی. سلیمان علیہ السلام کا نا پورا حدود سے آ کے خبریں دی ہیں. ملکہ سبا ہے, وہ ملکہ سبا کو بھی فتح کر لیا اور وہ پھیلتے چلے گئے. تو جو سپر طاقت تھی دنیا میں, جو سلطنت قائم تھی, وہ کس کی تھی؟ یہودیوں کی.
اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں جا رہا, اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں, تو ماضی قریب کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ نے کس کے ہاتھ میں روحانی خلافت دی ہے؟ مسیحیوں کے ہاتھ میں. حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے یہ پھیلتے چلے گئے, جنگوں کے ذریعے بھی, دعوت اور تبلیغ کے ذریعے بھی. کچھ علاقوں کو تو عیسائیوں نے تلوار کے زور سے فتح کیا, کچھ ایسے تھے جو خود بخود پوری اسٹیٹس مسیحی مذہب میں داخل ہو گئیں کیونکہ اس میں اٹریکشن تھی. لیکن یہ جو مجوسیوں کی حکومت تھی, آگ کی پوجا کرنے والے ایران کی طرف تھے, یہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست تھی, بہت بڑی اسٹیٹ تھی ان لوگوں کی بھی. تو یہ دو سلطنتیں, ایک رومن امپائر اور ایک ایرانیوں کی جو مجوسیوں کی امپائر تھی, یہ دو بڑی طاقتیں تھیں جب اسلام دنیا میں بولو آیا ہے. تو عیسائیوں کی لڑائی زیادہ تر انہی سے ہو رہی تھی, یا تو یہودیوں سے ہوتی تھی یا ان سے ہوتی تھی مجوسیوں سے. تو یہ جو استنبول ہے ترکی, یہ تھا پہلے مجوسیوں کے قبضے میں, آگ پرستش, آگ کی جو پوجا مشرک لوگ ہوں گے. اب یا تو یہ دیوار انہوں نے بنائی تھی جس پر مسیحیوں نے اسی طرح سے حملہ کیا, بہت مشکل سے اس پہ قبضہ کیا, یا یہ کہ یہ بنائی کس نے تھی؟ مسیحیوں نے بنائی تھی. یہ دیکھنا پڑے گا کتابوں میں, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے اس کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا, اور نبی نے خوشخبری بھی سنا دی تھی, نعم جیش یغزو القسطنطینیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہی بہترین لشکر ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا, اور کیا ہی بہترین ہے وہ شخص جو, وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا. 700 سال کوششیں ہوئی ہیں اس کو فتح کرنے کی, نہیں ہو پا رہا تھا. کیوں؟ اس لیول کے اسباب نہیں تھے جو انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے رکھے ہوئے تھے. حالانکہ اٹیک کرنے والے, حملہ کرنے والے میرے اور آپ جیسے نہیں تھے, بڑے اللہ والے, بڑے نیک لوگ تھے, بڑے بزرگ لوگ تھے وہ. لیکن نہیں بھائی, دنیا دار الاسباب ہے. انہوں نے ڈیفنس کا سسٹم اتنا مضبوط کیا ہوا تھا, جس کی دیواریں اتنی چوڑی کہ اس پہ گدا گاڑیاں چل سکیں, بیل گاڑیاں چل سکیں, اتنی چوڑی دیواریں. ان دیواروں پہ آپ اس زمانے کے گولے مارو گے تو کیا ہوا, ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خارش کی ہے, کھجایا ہے تھوڑا سا دیوار کو. اس کو کیسے فتح کریں؟ پھر 2 سمندروں کے بیچ میں ایک نہر ہے جو یورپ کے ترکی کو اور ایشیا کے ترکی کو الگ کرتا ہے. اس سمندر کو بھی کراس کرنا تھا, وہ بھی ممکن نہیں تھا, اور اس سمندر تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا, اس پانی تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا. کشتیاں سمندر کے راستے سے لے کر آئیں تو دشمن کا قبضہ تھا اس پہ, اور کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا, اتنی بڑی تعداد میں سمندری جہاز جیسی کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا ممکن نہیں تھا.